اسرائیل کی غزہ ڈویژن 2 گھنٹے میں ہار گئی، 7 اکتوبر کی تحقیقات۔ یہ ہیڈ لائن ہے المیادین ویب سائٹ کی۔ یہ نتیجہ ایک لمبی تحقیقات کے بعد سامنے آیا ہے۔ یہ تحقیقات یا پھر انویسٹیگیشن خود اسرائیل کی طرف سے ہوئی ہے۔ اسرائیلی اخبار بھی آج اسی شکست کی خبر سے پٹے پڑے ہیں۔ 27 فروری کی رات آئی اس رپورٹ نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ اسرائیلی عوام کو بھی یہ پتا چل گیا ہے کہ ان کی آرمی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کیسے 7 اکتوبر 2023 کو فلسطینی ریزسٹنس موومنٹ کے حملے کے سامنے فیل ہو گئے اور کن کن وجہوں سے آئی ڈی ایف کا بھرم برباد ہو گیا۔ اس رپورٹ نے بنجامن نیتن یاہو کی کرسی کے لیے نیا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ آزاد بول انڈیا آپ دیکھ رہے ہیں، میں ہوں عادل خان آزاد۔ آپ سے گزارش ہے کہ اب یہاں سے اس رپورٹ کو بہت دھیان سے سنیے گا، کیونکہ بے حد خاص رپورٹ ہے یہ، جسے ہم اسرائیل اور دنیا کے بڑے اخباروں کے ذریعے ان کے حوالوں سے آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ یہ معمولی رپورٹ نہیں ہے، یہ 7 اکتوبر 2023 کو کس طریقے سے اسرائیل فیل ہوا اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ ہے۔ انویسٹیگیشن اسرائیل میں ہوئی 1000 سے زیادہ پنوں کا یہ پورا خلاصہ ہے، اور اس میں جگہ جگہ پر آئی ڈی ایف اور اسرائیلی ایجنسیز کی ناکامی چھپی ہوئی ہے۔ اسرائیلی تحقیقات نے یا انویسٹیگیشن نے 7 اکتوبر کو حماس کے حملے میں بہت بڑی انٹیلیجنس اور فوجی ناکامیاں دکھائی ہیں، جس میں کئی اسرائیلی فوجیوں کی موت صرف چند گھنٹوں میں ہی ہو گئی۔ بڑا افسر مارا گیا۔ اسرائیلی تحقیقات نے 7 اکتوبر کے آپریشن الاقصی فلڈ میں اسرائیلی فوج اور انٹیلیجنس کی سسٹمز میں بہت بڑے فیلیئرز اور نقصان کا اظہار کیا ہے۔ یہ تحقیقات بتا رہی ہے کہ حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کے جوابی ایکشن میں کئی بہت بڑے غلط اندازے، آپریشنل لیپسز اور کمانڈ بریک ڈاؤن ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے اس حملے کو کیلکولیٹ کرنے میں اور اس کو فوراً ریٹیلیٹ کرنے میں اسرائیل سے چوک ہو گئی۔ المیادین لکھتا ہے کہ یدیوت ارنوت کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس غرور اور اندھے پن کا شکار ہوئی تھی۔ ہم آپ کو یدیوت ارنوت کی بھی خبر دکھا رہے ہیں کہ 5 بار 5 نشانیاں، 5 اشارے ملے تھے 7 اکتوبر سے پہلی رات کو، لیکن اسرائیل سمجھ نہیں پایا اور غرور اور اندھے پن میں ڈوبا رہا۔ اس وجہ سے حملہ ہو گیا۔ حماس کے حملے کی سکیل کو سمجھنے میں ناکام رہی تھی آئی ڈی ایف۔ اس تحقیقات میں یہ بھی پتا چلا کہ حماس نے پہلے یہ حملہ پاس اوور 2023 یعنی پاس اوور 2023 کے دوران کرنے کا سوچا تھا، لیکن اسے تیاری کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ یہودی کیلنڈر کے حساب سے سال 2023 میں نے کھوجا تو پتا چلا کہ پاس اوور 5 اپریل سے 13 اپریل تک تھا۔ 8 دن یہودی اسے مناتے ہیں۔ یعنی خود اسرائیلی رپورٹ بتا رہی ہے کہ اپریل سے 7 اکتوبر تک شن بیت، آئی ڈی ایف یا موساد کو یہ بھنک نہیں لگی کہ حماس اتنے بڑے اٹیک کی پلاننگ کر رہا ہے، اور یہ اتنی بڑی ایجنسیز ہیں جن کی توتی دوسرے ملک میں بھی لوگ ڈھول پیٹ کر بجاتے ہیں۔ اس انویسٹیگیشن یعنی تحقیقات میں اسرائیلی فوج کی اسٹریٹجی، جنگ کے رویے اور انٹیلیجنس کا جائزہ لیا گیا، جو 7 اکتوبر 2023 سے پہلے، اس کے دوران اور بعد میں تھیں۔ حماس کے 7 اکتوبر کے حملے میں 1200 اسرائیلی مارے گئے تھے اور 250 سے زیادہ لوگوں کو ہوسٹیج بنا کر غزہ لے آیا گیا تھا، جو اب بھی سیز فائر ڈیل کے تحت رفتہ قسطوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ میں یہ رپورٹ آپ کو 28 فروری 2025 کو سنا رہا ہوں۔ یہ بہت اہم ہے۔ حملے کے کچھ مہینے پہلے اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی سدرن کمانڈ نے اندازہ لگایا تھا کہ سب سے بڑا سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ غزہ بارڈر کے 2 پوائنٹ سے 70 ہتھیار بند فائٹرز گھسیں گے حماس کے، لیکن اصل میں ہوا اس سے کہیں زیادہ بڑا حملہ۔ حماس کے القسام بریگیڈ کے تقریباً 5000 فائٹرز اسرائیلی ڈیفنس کو توڑ کر قبضے والے علاقوں میں گھس گئے۔ انہوں نے سوچا تھا 70-75 آئیں گے۔ اسرائیلی فوج کا یہ غلط اندازہ اور مس ججمنٹ تب اور بھی بڑھ گیا جب پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو نے 3 مہینے پہلے ہی آئی ڈی ایف کو یہ ڈائریکٹیو دیا تھا، 7 اکتوبر سے 3 مہینے پہلے، کہ وہ
IDF کو ڈائریکٹیو دیا تھا کہ وہ یعنی IDF ایران، حزب اللہ اور ویسٹ بینک سے آنے والے خطروں کو زیادہ توجہ دے اور غزہ کی طرف سے پرسکون رہے. غزہ والے کچھ نہیں کر سکتے، ایسی ہیں. اس طریقے سے ہوا ہوگا. نیتن یاہو کی اس خوش فہمی اور اس فوکس کی تبدیلی نے اسرائیلی فورسز کو اس سب سے بڑے حملے کے لیے تیار نہیں رکھا، کیونکہ ان کا فوکس نارتھ میں حزب اللہ کو روکنے، ویسٹ بینک کو روکنے میں سینٹرل پورا اسرائیل لگ گیا اور ایران سے کہیں کچھ نہ ہو جائے اس کو لے کر تھا. تحقیقات نے یہ بھی دکھایا کہ IDF کی غزہ ڈویژن، جس کے اوپر سیکیورٹی کی بہت بڑی ذمہ داری تھی، وہ حماس کے حملے کے دوران کچھ ہی گھنٹوں میں پوری طرح سے گر گئی، یعنی کولیپس ہو گئی. ڈویژن جو غزہ سرحد پر نگہبانی کرتی تھی، یعنی ہار گئی تھی غزہ ڈویژن 2 گھنٹے میں. مگر اس حقیقت کو وقت پر سمجھا ہی نہیں گیا، جس کی وجہ سے ہوا کیا؟ ڈیسیژن میکنگ میں دیر ہوئی اور صدر کمانڈ اور جنرل اسٹاف لیولز پر بھی فیصلے لیٹ ہو گئے. اس سے چین آف کمانڈ کو بنیادی نقصان پہنچ گیا، جو کہ ایک بڑے فوجی رسپانس میں رکاوٹ کا سبب بنا. ملٹی فیسٹڈ اٹیک کا ذکر بے حد ضروری ہے، یہ کرنا پڑے گا. اس رپورٹ میں پوری جگہ اس کا ذکر ہے. اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ فلسطینی ریزسٹنس نے اسرائیل کی غفلت اور خوش فہمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمین، ہوا اور سمندر سے ایک ساتھ حملے کیے، یعنی ملٹی فیسٹڈ اٹیکس، یعنی بہو آیامی حملے. زمین پر لگ بھگ 5500 فلسطینی فائٹرز نے 3 ویوز میں قبضے والے علاقوں میں گھس کر 114 کراسنگ پوائنٹس توڑ دیے اور 59 اٹیک روٹس سے ہوتے ہوئے سدرن اور سینٹرل اسرائیل بستیوں کی طرف بڑھ گئے. سمندری لیول پر 7 بوٹس یعنی 7 کشتیاں، جس میں لگ بھگ حماس کے 50 فائٹرز تھے، انہوں نے اسرائیل کے ساحلی ڈیفنس پر کوسٹل ڈیفنسز کو توڑنے کی کوشش کی. ہوا میں حماس نے 63، اب وہ کیا ہوا، نیوی وہاں انگیج ہو گئی، بھلے توڑ پائے نہ توڑ پائے، لیکن سمندر سے بڑا حملہ نہیں کر پائے تھے، لیکن کوشش کی. 63 ایئر کرافٹ حماس نے ڈپلوائے کیے ہوا میں، 63، جن میں 57 ڈرونز تھے اور 6 موٹورائزڈ پیراگلائڈرز شامل تھے، جس میں آدمی اڑ کے گئے تھے، یاد ہوگا آپ کو. یہ اسرائیلی فورس کو حیران کرنے والا تھا. یہ ہوا کیسے؟ حملے کا ایک سب سے بڑا حیرت انگیز پہلو تھا حماس کے پاورڈ پیراگلائڈرز کا استعمال، جنہیں لڑاکوں کو اسرائیل کے قبضے والے علاقوں میں لے جانے کے لیے استعمال کیا گیا. یہ قوت اسرائیلی انٹیلیجنس کے لیے اندیکھی تھی. پوچھا جا رہا ہے، یہ پیراگلائڈرز اڑا اڑا کے ٹریننگ بھی تو لے رہے ہوں گے، تمہیں پتہ نہیں چلا؟ کیا کر رہے تھے تم؟ ریزسٹنس کے آپریشن نے پہلے چند گھنٹوں میں اسرائیلی آکوپیشن فورسز کو سخت نقصان پہنچایا. اس رپورٹ میں درج ہے جیسے IDF کی غزہ ڈویژن کو 2 گھنٹوں کے اندر ہی شکست دے دی گئی. اس کے علاوہ IDF کے زیادہ تر مڈ لیول کمانڈرز، جن میں بٹالین اور کمپنی لیڈرز بھی شامل تھے، وہ جنگ کے شروعاتی حصے میں ہی مارے گئے. شکست کے بعد 3 بریگیڈز کے کمانڈرز بھی مارے گئے، جس سے حماس کے حملے کے پہلے 3 گھنٹوں میں کل 157 اسرائیلی فوجی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اسرائیلی نیوز پیپر دی ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا کہ حماس نے اسرائیلی ایئر فورس کے ایئر بیسز کو بھاری راکٹ فائر سے ٹارگٹ کیا. حماس نے، اور یہ راکٹس اسرائیل کے فائٹر جیٹس کے ٹیک آف کو ڈسٹرب کر رہے تھے تاکہ وہ اڑ کر حملہ نہ کر سکے. ایک اسٹریٹجی کے تحت ہوا اور اس سے فوج کے جواب میں مزید مشکلات آئیں. معرب اخبار کی تحقیقات نے 7 اکتوبر کو اسرائیلی آکوپیشن فورسز کی ملٹری پرفارمنس کو ایک تاریخی ناکامی کے طور پر بیان کیا ہے. یہ اسرائیلی اخبار ہے. ایک سینئر اسرائیلی ملٹری آفیشل نے اس بات کو قبول کیا اور کہا کہ 7 اکتوبر کے ایونٹس پر کی گئی تحقیقات سیٹسفیکٹری ایکسپلینیشنز نہیں دیتی. یعنی اب بھی لوگ اس سے مطمئن نہیں ہیں اتنی ہار ماننے کے بعد. معرب نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ اسرائیلی غزہ ڈویژن کو جنگ کے پہلے 2 گھنٹوں میں حماس نے شکست دی تھی. یہ اخباروں میں درج ہے. جو بھی یوٹیوب پہ سے چیک کرنا چاہے وہ اسے اخباروں میں پڑھ سکتا ہے. اسرائیلی اخبار یدیوت اینوت کے ملٹری انالسٹ رون بن یشائی نے فروری میں کہا تھا کہ اسرائیلی ایئر ڈیفنس فورسز نے اندھا پن اور گھمنڈ دکھایا اور دشمن کی طاقت کو کم کر کے آکا.
ایک ریسنٹ اوپ ایڈ میں بین یی شائے نے ایک تحقیقات کا ذکر کیا جس میں یہ سامنے آیا کہ اسرائیلی سیکیورٹی منسٹری کو یہ نہیں پتا چل پایا کہ کریا شمونا میں حملہ کس جگہ سے ہو رہا تھا، بلکہ انہوں نے ہیبت اور خوف کی وجہ سے یہ سمجھا کہ اسرائیل ایک ملٹی فرنٹ آپریشن کا شکار ہو گیا، مطلب حزب اللہ، حماس، حوثی، پتہ نہیں اور کس کس نے حملہ کر دیا۔ اس لیے زیادہ تر فائٹر جیٹس کو مقبوضہ نارتھ کی طرف بھیج دیا گیا تاکہ سینسٹیو سائٹس کو حزب اللہ سے بچایا جا سکے یا سیریا وغیرہ سے، جبکہ حملہ صرف حماس کر رہا تھا، وہ بھی سینٹرل کے یا یوں سمجھیے ساؤتھ ویسٹ کے علاقوں کے قریب۔ اس کے علاوہ 1000 سے زیادہ پنوں کی اس انویسٹیگیشن رپورٹ میں اسرائیل کی اتنی ناکامیاں چھپی ہیں کہ کئی برسوں تک اسرائیلی فوج، انٹیلیجنس ایجنسیز اور اسرائیلی پی ایم بنجامن نیتن یاہو کو جواب دیتے نہیں بن پائے گا۔ اب ایک اور اہم پہلو کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز یعنی IDF نے 7 اکتوبر 2023 کو ہینیبل ڈائریکٹیو کو انجام دیتے ہوئے ایک نیا سورڈ آف ڈیموکلیس میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہے کیا، یہ آپریشن بھی چلایا۔ اس کا نام تھا سورڈ آف ڈیموکلیس۔ اس آپریشن کا مقصد حماس کے کمانڈرز اور ان کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنانا تھا، لیکن ایئر فورس سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ جو ریسورسز حماس کے کمانڈرز کو غزہ میں نشانہ بنانے میں لگائے گئے، کیا انہیں غزہ بارڈر اور اسرائیلی گاؤں کو ڈیفینڈ کرنے اور حماس کے لڑاکے جو حملہ ور لڑاکے تھے ان کو روکنے کے لیے بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا تھا؟ یعنی پوچھا گیا کہ جو طاقت تم نے غزہ کو اجاڑنے میں لگا دی، کیا وہ اسرائیل کو سیکیور کرنے میں نہیں لگا سکتے تھے؟ یعنی IDF اور اسرائیلی حکومت کی نیت اور منصوبے پر یہ ایک سخت سوال ہے جو اٹھا ہے اسرائیلی میڈیا میں۔ اسرائیلی ایئر فورس کے سورسز نے اس فیصلے پر افسوس ظاہر کیا اور کہا کہ اگر ہوائی طاقت کو 7 اکتوبر کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جاتا تو گاؤں اور بارڈر کی حفاظت کو زیادہ اہمیت دے سکتے تھے۔ اسرائیلی ایئر فورس کو حکم دیا گیا تھا کہ غزہ بارڈر کے پاس جو بھی چیز موو ہوتے ہوئے دکھائی دے اسے اڑا دیا جائے، پھر چاہے وہ حماس کے لڑاکے ہوں یا پھر اسرائیلی باشندے۔ یہی ہینیبل ڈائریکٹیو کہلاتا ہے جس میں اپنے لوگوں کو دشمن کے ہاتھوں میں پڑنے سے بہتر یہ مانا جاتا ہے کہ سب کو اڑا دو تاکہ ہمیں جھکایا نہ جا سکے۔ اور اس مشن کو نام دیا گیا، جس میں ہینیبل ڈائریکٹیو یوز ہوا، اس مشن کو نام دیا گیا 7 اکتوبر کو سورڈ آف ڈیموکلیس۔ ڈیموکلیس ایک گریک متھ کا کردار ہے جس کے سر کے اوپر لٹکنے والی تلوار کے بارے میں کئی طرح کی کہانیاں کہی جاتی ہیں جو قدرت کے خطرات کو بیان کرتی ہیں۔ یہ کہانی اکثر ڈیموکلیس کی تلوار کے نام سے جانی جاتی ہے۔ میں نے ایمانداری سے آپ کو رپورٹس دا جیروسلم پوسٹ، یدیوت اینوت، معارف، دا ٹائمز آف اسرائیل اور باقی المیادین العربیہ ان کے حوالے سے دینے کی کوشش کی۔ آپ کو ہو سکتا ہے اسرائیل کے اخبار پسند نہ ہو، لیکن وہ اپنی حکومت کی مذمت بھی کرتے ہیں، وہی تو رپورٹ چھاپ رہے ہیں، ان کے حوالے سے میں نے بتائی اور دنیا بھی آپ کو سنائے گی۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔